شادی والی رات میں نے بیوی سے کہا میری ماں کا خاص خیال رکھنا، وہ بیمار رہتی ہیں۔ ایک دن گھر آیا تو اماں فرش پر گری ہوئی تھیں اور ان کا ہاتھ جلا ہوا تھا، وہ رو رہی تھیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو بتایا تمہاری بیوی نے میرا ہاتھ جلایا ہے۔ یہ سنتے ہی میرا دماغ گھوم گیا، میں نے بیوی کو مار مار کر مردہ کر دیا۔ وہ بس اتنا بولی یہ جھوٹ ہے، میں نے اماں کا ہاتھ نہیں جلایا۔ اب روز یہی سب ہوتا، اماں بیوی کی شکایت لگاتی اور میں اسے بہت مارتا۔ ایک دن ضروری کام سے جلدی گھر آیا تو گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم لگا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ دل کیا زمین پھٹے اور میں دفن ہو جاؤں، کیونکہ نادیہ میرے ابا کی یتیم بھتیجی تھی، نرم مزاج اور صابر لڑکی۔ میں بچپن سے ہی اسے پسند کرتا تھا۔ جب میں اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک اچھی نوکری حاصل کر چکا تو دل میں احساس جاگا، اب اس ذمہ داری کو بھی پورا کرنا ہوگا جو ابا میرے کندھوں پر چھوڑ گئے تھے۔ نادیہ کی تنہائی ہر وقت مجھے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ وہ صرف میری رشتے دار نہیں، وہ ہمیشہ سے میرے دل کا ایک نامعلوم حصہ تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو میں نے فیصلہ کیا اسے تنہائی سے نکال کر اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا۔ میں نے ایک دو بار اماں سے نادیہ کا ذکر کیا، مگر ہر بار ان کا رد عمل سخت اور غیر لچکدار ہوتا۔ وہ ایک بھتیجی ہے بیٹا، ایک ذمہ داری نہیں، اماں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور ہم نے اس کی مدد کر کے اپنا فرض نبھا دیا۔ شادی اس کی اپنی قسمت ہے۔ مجھے معلوم تھا اماں کا ہم نے اپنا فرض نبھا دیا کا مطلب صرف یہ تھا اس کے یتیم ہونے کے بعد محلے میں میری ساکھ خراب نہ ہو۔ وہ اسے خاندان کا حصہ سمجھنے کو تیار نہیں تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اماں اس رشتے کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ ان کے ذہن میں میری شادی کے لیے ایک بالکل مختلف تصویر تھی، ایک امیر اور بااثر خاندان کی لڑکی جو ہمارے گھر کی رونق بڑھائے اور ہمارے سماجی مقام کو مزید اونچا کرے۔ نادیہ جو کہ صرف سادہ دل اور صبر کی دولت رکھتی تھی، ان کے معیار پر کہیں کھڑی نہیں تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کر لیا۔ یہ فیصلہ میرے لیے مشکل تھا۔ میں اماں کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے ضمیر اور نادیہ کے مستقبل کے درمیان مجھے اپنا راستہ چننا پڑا۔ میں نے اپنے پرانے دوست قاسم کو بلایا جو میرے نکاح کے لیے گواہ بنا، اور مسجد کے امام صاحب نے سادگی سے یہ فریضہ ادا کیا۔ نادیہ کے چہرے پر اس وقت کی مسکراہٹ، خوف اور اطمینان کا ایک ملا جلا تاثر مجھے آج تک یاد ہے۔ نکاح کے بعد جب ہم اپنے گھر پہنچے تو شام کی اذانیں گونج رہی تھیں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور نادیہ کا ہاتھ تھام کر دروازہ کھولا۔ اماں صحن میں بیٹھی تھی، چائے پی رہی تھیں، اور میری چھوٹی بہن سدرا ان کے بال بنا رہی تھی۔ جیسے ہی ان کی نظر ہم پر پڑی، چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں کانپنے لگا۔ میں نے فوراً آگے بڑھ کر سلام کیا اور نادیہ کو ان کے قدموں کی طرف جھکنے کا اشارہ کیا، مگر اماں نے نادیہ کے سلام کا جواب تک نہ دیا، بلکہ وہ کھڑی ہو گئیں۔ ان کے چہرے پر نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں تنی ہوئی تھیں اور آواز میں ایک لرزش تھی جو غصے سے زیادہ دھوکہ دہی کا احساس دلا رہی تھی۔ یہ کیا تماشا ہے اسد؟ انہوں نے مجھے میرے نام سے پکارا، جو وہ تبھی کرتی تھی جب وہ غصے میں ہوتی ہیں۔ یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ میں نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے نادیہ کے ہاتھ پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ اماں، یہ نادیہ ہے اور اب یہ یہاں رہے گی۔ کیا مطلب تمہارا یہاں رہے گی؟ ان کی آواز میں لرزش اب چیخ میں بدل گئی۔ یہ لڑکی اب ہمارے گھر میں نہیں رہے گی۔ میں نے تمہیں اس لڑکی کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا تھا۔ تم نے میرے اعتماد کا یہ صلہ دیا۔ میری بہنیں حسنا اور سدرا بھی حیرت سے ہمیں گھور رہی تھیں۔ ماحول اس قدر کشیدہ ہو گیا کہ اگر کوئی سوئی بھی گرتی تو آواز سنائی دیتی۔ اماں نے غصے سے اپنا ہاتھ ہوا میں لہرائے، تم نے کسی کو بتائے بغیر، مجھ سے پوچھے بغیر اس یتیم لڑکی سے شادی کر لی؟ میں نے تمہیں بڑے خواب دکھائے تھے اسد، تمہارے باپ کا نام ہے محلے میں، اور تم نے میری بات کاٹ دی۔ میں جانتا تھا کہ خاموش رہا تو اماں اپنے الفاظ سے نادیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں مجھے معاف کر دیں، مگر اب یہ میری عزت ہے، میری بیوی ہے۔ اگر آپ اسے دھتکار دیں گے تو میرا دل دکھے گا، میں آپ کا بیٹا ہوں، مگر اب میں اس کا شوہر بھی ہوں۔ میرے الفاظ میں ایسی مضبوطی تھی جو اماں نے شاید پہلی بار دیکھی۔ میں نے ان کے سامنے جھک کر اپنی ٹوپی اتار دی جو میں نے نکاح کے وقت پہنی تھی۔ میں نے کہا، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اسے کسی بھی صورت اس گھر سے باہر نہیں نکالوں گا۔ یہ سن کر اماں جیسے دیوار سے ٹکرا کر واپس آئیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ میرا فیصلہ اٹل ہے۔
وہ کچھ دیر تک غصے سے کانپتی رہیں، پھر زمین پر بیٹھ گئیں۔ وہ چلانے کی بجائے اب آہستگی سے بولی، ٹھیک ہے، تم اپنی زندگی برباد کرنا چاہتے ہو تو کرو، مگر یہ یاد رکھنا یہ لڑکی اس گھر میں ایک اضافی بوجھ ہوگی، میرے دل کا سکون نہیں بن پائے گی۔ آخر کار اماں نرم پڑ گئیں، مگر ان کی آنکھوں میں وہی چبھن باقی تھی۔ وہ ایک ایسی چبھن تھی جو بظاہر تو ٹھنڈی ہو چکی تھی، مگر اس کے نیچے بدلے اور ناپسندیدگی کی آگ ابھی بھی سلگ رہی تھی۔ کچھ دنوں تک گھر کا ماحول بہتر لگنے لگا۔ میں نے ایک شام نادیہ سے پوچھا، تمہیں یہاں کوئی تکلیف تو نہیں؟ اس نے پرسکون نظروں سے مجھے دیکھا، جب آپ ساتھ ہوں تو کیسی تکلیف، بس مجھے اب امی جی کا دل جیتنا ہے، وہ ایک دن ضرور مجھے قبول کر لیں گی۔ اس کی یہ بے لوث امید دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا۔ مجھے لگا وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ میری بہنیں حیران تھی کہ اماں نے نادیہ کو فوراً کیسے قبول کر لیا۔ نادیہ کے قدم گھر میں پڑنے کے 3 دن بعد بڑی بہن حسنا اپنے سسرال سے آئی۔ حسنا کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک خاص قسم کی چمک ہوتی تھی، جو دوسروں کی زندگی کے مسائل میں دلچسپی لینے پر چمکتی تھی۔ وہ گھر کے دروازے پر کھڑی حیرت سے سدرا سے پوچھ رہی تھی، کیا ہوا؟ کیا امی بیمار ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ نادیہ گھر میں برتن دھو رہی ہے اور امی نے اسے کوئی بات نہیں کہی؟ سدرا نے اماں کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت نادیہ کو ایک کام کی ہدایت دے رہی تھیں، مگر ان کا لہجہ غیر متوقع طور پر معمول کا تھا۔ مجھے بھی حیرت ہے، آپا امی کو کیا ہو گیا؟ وہ تو اسے گھر میں 1 منٹ بھی برداشت نہیں کرتی۔ حسنا نے اماں کے پاس جا کر آہستہ سے سرگوشی کی، امی، آپ نے نادیہ کو قبول کر لیا، یہ وہی لڑکی ہے جس کی شکل بھی آپ نہیں دیکھنا چاہتی۔ اماں نے ہاتھ کے اشارے سے حسنا کو پاس بلایا اور دونوں بیٹھک کے پردے کے پیچھے ہو گئیں، جہاں نادیہ کچن کے دروازے سے صرف چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی چائے کے لیے دودھ گرم کر رہی تھی۔ نادیہ نے ان کی سرگوشی سننے کی کوشش نہیں کی، مگر گرم ہو رہے دودھ کے شوربے سے زیادہ ان دونوں کی دھیمی آوازیں کچن کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن نے تنزیہ کہا، امی کو عقل آ گئی ہے شاید، یا شاید اسد بھائی نے کوئی دھمکی دے دی ہے کہ اگر نادیہ کو نکالا تو وہ خود گھر چھوڑ دیں گے۔ حسنا کی بات میں صاف شک اور بدگمانی چھلک رہی تھی۔ اماں نے حسنا کا ہاتھ تھاما اور ایک مہنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی شیطانی چمک رہی تھی جو ان کے عام غصے سے زیادہ خطرناک تھی۔ جب اگلا میٹھے سے مر جائے تو زہر دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اماں نے بات مکمل کرنے سے پہلے ایک لمحے کا وقفہ لیا، جیسے وہ چاہتی تھیں کہ اس جملے کی گہرائی ان کی بیٹیوں کو پوری طرح محسوس ہو۔ جب کوئی تمہارے سامنے تمہاری ہر بات مان لے، تمہاری خدمت کرے اور تمہارے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، تو اس کی تعریف کر کے اسے اپنے آپ میں زیادہ اعتماد دلا دو۔ وہ خود ہی اس انتظار میں مر جائے گا کہ تم اس سے پیار کرو گی، اور وہ مرتے دم تک یہ انتظار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے تمہاری نفرت کو بھی اپنی محبت سے قبول کیا۔ یہ آہستہ جلنے والی آگ ہے بیٹا، اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ یہ جملے نادیہ نے دروازے کے پیچھے سے سن لیے۔ چائے کا کپ جو وہ اٹھانے لگی تھی اس کے ہاتھ میں ساکت ہو گیا۔ دودھ کچن کے چولہے پر ابل کر بہہ چکا تھا، مگر نادیہ کو اس کی تپش محسوس نہیں ہوئی۔ اماں کے لفظ میٹھے سے مر جائے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے اس کی سب سے بڑی امید کو چھرا گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چولہے پر گرے اور فوراً ہی بھاپ بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس شام میرے دفتر سے آنے سے پہلے نادیہ نے اپنے آنسو پونچھ کر کچن میں سارا بہا ہوا دودھ صاف کیا اور چپ چاپ باقی کے کاموں میں لگ گئی۔ اس نے اپنی آنکھوں اور چہرہ بار بار ٹھنڈے پانی سے دھویا تاکہ میرے سامنے اس کی دکھ کی کوئی نشانی باقی نہ رہے۔ شام کے کھانے پر بھی اماں کا رویہ نادیہ سے بالکل ٹھیک تھا۔ وہ اسے بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کی بجائے نادیہ سے کہہ رہی تھیں۔ نادیہ کا دل اس منافقت پر مزید ٹوٹ رہا تھا۔ رات کو میں نے دیکھا وہ چپ چاپ برتن دھو رہی تھی۔ کچن میں چھت پر لگا ہوا بلب ٹمٹما رہا تھا اور اس روشنی میں نادیہ کا چہرہ معمول سے زیادہ پیلا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہرا سمندر تھا جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے فوراً ایک مجبور مسکراہٹ اپنے چہرے پر لائی اور بولی، بس نیند نہیں آ رہی، سوچا جلدی سے برتن دھو کر فارغ ہو جاؤں۔ اس نے اپنا کام جاری رکھا اور میری طرف دوبارہ نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود سے عہد کر رہی تھی۔ میں اس کی خاموشی نہ سمجھ سکا۔
میں نے صرف یہی سمجھا کہ وہ نئی زندگی میں ایڈجسٹ ہو رہی ہے اور یہ عام بات ہے۔ نادیہ نے اپنی تکلیف کو اپنی خاموشی کے اندر دفن کیا اور اس خاموشی کا اثر اگلے چند ہفتوں میں گھر کے ماحول پر نظر آنے لگا۔ نادیہ نے اپنی سرگرمیوں میں 2 گنا اضافہ کر دیا۔ وہ اماں کی خدمت اس طرح کرتی جیسے وہ ایک گناہ گار ہو۔ وہ صبح 4 بجے اٹھ جاتی تاکہ اماں کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت پوری ہو سکے۔ اس نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اماں نے کس طرح اپنی خدمت کا معیار بلند کر دیا۔ نادیہ نے 1-2 بار میرے سامنے بہنوں کے رویوں کے بارے میں بھی اشارہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک دن بڑی بہن حسنا نے نادیہ کو میرے پرانے کپڑے دھونے کے دوران کہا، تم خوش قسمت ہو، تم نے اسد بھائی کو پھنسایا، ورنہ تمہاری جیسی لڑکی کو تو ہمارے گھر کی سیڑھیاں بھی صاف کرنے کو نہ ملتی۔ نادیہ یہ جملہ سن کر بہت دل برداشتہ ہوئی۔ کئی دن اندر ہی اندر اس جملے کو ہضم کرنے کے بعد ایک دن نادیہ نے بہت ہمت جمع کی۔ میں شام کو اخبار پڑھ رہا تھا اور نادیہ میرے لیے چائے لے آئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، آپ کی اماں اور بہنیں مجھ سے ناراض رہتی ہیں، میں کتنی بھی خدمت کروں خوش نہیں ہوتی۔ نادیہ کا لہجہ انتہائی دھیما اور متعد تھا۔ اس نے اس بات کو صرف ایک شکوے کے طور پر نہیں بلکہ ایک معصوم درخواست کے طور پر پیش کیا۔ میں اس رشتے کو بہتر بنانے میں اس کی مدد کروں، مگر میری تھکی ہوئی طبیعت اور پہلے سے موجود بدگمانی نے میرا ذہن بالکل الٹ دیا۔ میں فوراً بھڑک گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، میری ماں اور بہنوں کے خلاف ایک لفظ بھی بولا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے ہاتھ سے اخبار گر گیا۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ میں تمہیں گھر لانے کے بعد اپنی ماں اور بہنوں سے بھی دور ہو جاؤں؟ تم کس قسم کی عورت ہو؟ تم صرف شکایتیں لے کر آئی ہو۔ میرے غصے کی شدت اور الفاظ کی سختی نے نادیہ کو اس جگہ پر ہی جما دیا۔ وہ سہمی ہوئی چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ انہیں پلکوں کی بار توڑنے کی اجازت نہ دے سکی۔ اس دن کے بعد اس نے کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے اپنی پوری اندرونی دنیا کو میرے سامنے بند کر لیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ میرے لیے میری ماں کی بات اور میرا یقین اس کی سچائی سے زیادہ اہم ہے۔ اس کے خاموش ہونے کے بعد کمرے میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو میری چیخوں سے زیادہ شور مچا رہی تھی۔ میں نے بعد میں شرمندگی محسوس کی، مگر معافی مانگنے کی ہمت نہ ہوئی۔ مگر اس کی آنکھوں کا سکون جیسے کھو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ مسکراتی رہتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید کی چمک تھی جو اب بجھ چکی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اکثر خاموش رہنے لگی ہے۔ کام کرتے ہوئے، کھاتے ہوئے یا میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی اس کا ذہن کہیں اور ہوتا۔ وہ ہمیشہ ایک گہری سوچ میں ڈوبی رہتی۔ میں جب اسے پکارتا تو وہ چونک کر جواب دیتی۔ میں نے اس کے رویے کو خود سے جوڑنے کی بجائے غلط معنی دینا شروع کر دیے۔ مجھے لگا شاید وہ سست ہے اور اس نئی زندگی کے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے سوچا کہ وہ گھر کے کاموں سے تھک جاتی ہے یا شاید وہ آرام کی عادی ہے۔ ایک دن میں نے نادیہ سے پوچھا کہ تم دن بھر تھکی ہوئی کیوں لگتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ تم کام کو دل سے نہیں کرتی۔ اس نے صرف اتنا جواب دیا، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ کے گھر کو خوش رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میری جاب ایسی تھی کہ میں صبح نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ صبح جب میں نکلتا تو نادیہ مجھے ناشتہ دے چکی ہوتی اور باورچی خانے میں کام کر رہی ہوتی، مگر اماں اور بہنیں اسے کبھی تنہا کام نہیں کرنے دیتی۔ وہ ہمیشہ نادیہ کو کہتی کہ اسے برتن دھونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ نادیہ ٹھیک طریقے سے برتن نہیں دھوتی تھی۔ ایک دن اماں نے کہا، نادیہ تم جا کر کمرے میں آرام کرو، ہم خود ہی یہ باقی کے برتن دھو لیں گے۔ اماں کے الفاظ بظاہر تو میٹھے تھے، مگر ان میں کڑوا طنز تھا۔ نادیہ نے فوراً جواب دیا، نہیں امی جی، یہ میرا کام ہے، میں کیوں آپ کو زحمت دوں؟ مگر اماں نے اسے زبردستی کمرے میں بھیج دیا۔ میری بہنیں جھک کر برتن دھونے لگیں۔ ان کی آپس کی سرگوشیاں نادیہ کے کمرے تک پہنچتی تھیں۔ دیکھو تو مہرانی کمرے میں جا کر بیٹھ گئی اور ہم نوکرانیاں ان کے برتن دھو رہی ہیں۔ نادیہ بستر پر بیٹھی یہ سب سنتی اور اس کے دل میں یہ خوف جاگتا کہ جب میں رات کو آؤں گا تو مجھے کیسا منظر نظر آئے گا۔ میں اکثر دیکھتا کہ جب گھر آؤں تو نادیہ فارغ بیٹھی ہوتی، امی اور بہنیں گھر کا کام کر رہی ہوتی۔ ایک شام میں نے دیکھا کہ اماں صحن میں پودوں کو پانی دے رہی ہیں، جبکہ نادیہ کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے ایک میگزین پڑھ رہی تھی۔ میرے آتے ہی اماں نے پودے رکھنے والا برتن زمین پر رکھ دیا اور سانس لینے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اپنی آواز کو سختی سے بلند کیا۔ نادیہ فوراً کھڑی ہو گئی۔
اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ امی کو کام نہ کرنے دیا کرو، تم یہاں آرام سے بیٹھی ہو، وہ اس عمر میں باہر دھوپ میں کام کر رہی ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نادیہ، کیا تم نے انہیں نوکر سمجھ لیا ہے؟ نادیہ کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، مگر وہ خود پر قابو پائے رہی۔ وہ نرم لہجے میں کہتی، امی مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی، خود کر لیتی ہیں۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ انہیں روکا جائے، مگر وہ کہتی ہیں تمہارے ہاتھ میں سلیقہ نہیں۔ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ اماں اور بہنیں جان بوجھ کر نادیہ کو کام سے دور رکھتی تاکہ وہ خود کو مصروف دکھا سکیں اور میرے سامنے سے سست اور لاپرواہ ثابت کر سکیں۔ یہ ان کی خاموش سازش کا ایک حصہ تھا، مگر میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا۔ میرے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ نادیہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میرا شک اب ایک یقین میں بدل چکا تھا۔ بس کرو نادیہ، مجھ سے جھوٹ نہ بولو، تم بہت آرام طلب ہو چکی ہو۔ یاد رکھو، ہماری روایات میں بیوی شوہر کی ماں کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ نادیہ اندر ہی اندر روتی رہی، مگر کچھ کہہ نہ پائی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ بھی کہے گی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ میرے دل میں اماں کی باتوں نے ایک ایسی کھڑکی کھول دی تھی جہاں سے صرف شک ہی گزرتا تھا۔ وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ نادیہ کی خاموشی نے گھر میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ پیدا کر دیا۔ وہ ایک سائے کی طرح کام کرتی رہتی نظر نہ آتی، مگر اس کی محنت کے نتائج ہر طرف نظر آتے۔ اس نے اماں کی خدمت کے لیے اپنی نیند تک کو قربان کر دیا، مگر اماں کی چالیں زیادہ زیرک تھیں۔ گرمیوں کا موسم تھا، درجہ حرارت آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے اماں کی صحت کی فکر ہوئی۔ وہ عمر رسیدہ تھی اور ہیٹ سٹروک کا خطرہ تھا۔ میں نے اپنے کمرے میں اے سی لگوایا تاکہ اماں کو راحت ملے۔ میرا خیال تھا ماں میرے کمرے میں دن کے وقت آرام کریں گی اور نادیہ ان کی دیکھ بھال کرے گی۔ اے سی لگنے کے اگلے دن میں نے اماں کو کمرے میں منتقل ہونے کو کہا۔ اماں نے خوشی سے قبول کر لیا، مگر نادیہ کو ہدایت دی کہ وہ صرف ان کی خدمت کے لیے کمرے میں داخل ہو اور اپنا وقت باہر ہی گزارے۔ نادیہ نے ایک بار بھی احتجاج نہیں کیا۔ اگلے دن میری بہن سدرا کے رشتے والے آنے والے تھے۔ میں نے صبح دفتر نکلنے سے پہلے نادیہ کو بتا دیا کہ وہ سب تیاریاں مکمل کر لے۔ نادیہ نے بازار سے مٹھائیاں لانے، گھر کی صفائی کرنے اور سدرا کو تیار کرنے کا سارا کام بخوبی سر انجام دیا۔ سدرا کے رشتے داروں کی آمد سے 1 گھنٹہ پہلے نادیہ نے اپنا کام ختم کیا۔ کھانا پک چکا تھا اور سدرا تیار ہو کر اماں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ نادیہ کو احساس ہوا کہ اس کے کپڑوں پر کچن کے کام کی وجہ سے داغ لگ گئے ہیں۔ وہ صرف 5 منٹ کے لیے اپنے کمرے میں گئی تاکہ تازہ کپڑے بدل سکے۔ جب وہ واپس آئی تو دروازے پر شور مچا ہوا تھا کہ رشتے والے آ چکے تھے اور میں ابھی دفتر سے نہیں آیا تھا۔ اماں فرش پر گری پڑی تھیں اور سدرا ان کے سرہانے کھڑی رو رہی تھی۔ اماں نے روتے ہوئے کہا، آج تمہاری بہن کے رشتے والے آئے تھے۔ مگر نادیہ کو ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ وہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھی رہی۔ میں نے اسے آواز دی کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرے سر میں چکر آ رہے ہیں، مگر اس نے سنا ہی نہیں۔ میں نے خود ہی اٹھ کر پانی لینے کی کوشش کی اور گر گئی۔ اماں کی بات سن کر رشتے داروں نے فوراً نادیہ کی طرف دیکھا، جنہیں یہ بالکل ہی شرمناک لگا کہ نئی بہو کمرے میں آرام کر رہی تھی جبکہ ساس گر گئی۔ میں اس دوران گھر میں داخل ہوا اور یہ منظر دیکھا۔ میری جاب سے تھکی ہوئی حالت اور اماں کے گرنے کی کہانی نے میرے اندر کا غصہ آسمان پر پہنچا دیا۔ میں نے غصے سے نادیہ پر چیخنا شروع کر دیا کہ تم نے کیا کر دیا؟ تمہیں میرے گھر کی عزت کا ذرا بھی خیال نہیں، تم کس قسم کی عورت ہو؟ تم نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ وہ بس اتنا بولی۔ میں نے سب تیاریاں کی تھیں، بس آپ کے آنے سے پہلے کپڑے بدلنے گئی تھی۔ میں نے امی کو گرتے ہوئے نہیں دیکھا، مجھے صرف 5 منٹ ہوئے ہیں۔ نادیہ کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر اس کا جواب میرے غصے کے سامنے ایک کمزور سرگوشی تھا۔ میں نے کچھ نہ سنا، بس اپنے غصے میں سب کہہ دیا۔ میں نے رشتے داروں کے سامنے اس کی توہین کی۔ میں نے اسے ہدایت دی کہ وہ فوراً کچن میں جائے اور کسی کو اپنا چہرہ نہ دکھائے۔ رشتے داروں کے چہروں پر بھی نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ سدرا کے رشتے کی بات تو ٹھیک رہی، مگر گھر کی فضا زہریلی ہو چکی تھی۔ اس رات نادیہ بستر پر نہیں آئی۔ میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے ڈھونڈا۔ وہ دیر تک چھت پر بیٹھی رہی۔ آسمان پر ستاروں کی کوئی انتہا نہیں تھی، مگر نادیہ کی خاموشی کی انتہا تھی۔ جب میں چھت پر گیا تو دیکھا وہ ایک پرانے کمبل میں لپٹی ہوئی خاموشی سے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ میں نے اس سے کہا، نیچے آ جاؤ، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کو مجھ پر یقین کیوں نہیں آیا؟ میں نے آپ کے گھر کے لیے سب کچھ کر دیا۔
میں نے لاجواب ہو کر کہا، تمہارے کمرے میں ہونے کا ثبوت میری ماں کا زمین پر گرا ہونا تھا۔ نادیہ ماں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، وہ خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، محبت میں الزام بھی سزا بن جاتے ہیں، اور جب الزام لگانے والا خود میرا شوہر ہو تو وہ سزا زیادہ شدید ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ کی گہرائی نے میرے دل کو چھوا، مگر میری ماں کے خلاف یہ بات سننے کی جرت مجھ میں نہیں تھی۔ میں اسے نیچے لے آیا، وہ چپ چاپ کمرے میں لیٹ گئی، پوری رات کمرے کے کونے میں بیٹھی رہی۔ اس رات کے بعد سے نادیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ میرے سامنے سے ہمیشہ گریز کرے گی تاکہ کسی نئے الزام سے بچ سکے۔ اس کی محبت اب خوف میں تبدیل ہو چکی تھی۔ گزشتہ رات کا الزام اور میری بے رحمی نادیہ کے لیے گہرا زخم چھوڑ گئی۔ اس نے اگلے ہفتے میں اب اپنے آپ کو مکمل طور پر کاموں میں مگن کر لیا، مگر اس نے کبھی بھی اماں کے قریب رہ کر کام نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوری بنائے رکھتی تاکہ اماں کو نیا بہانہ نہ ملے۔ ایک ہفتے بعد میں اپنے کام میں مصروف تھا جب مجھے اماں کی طرف سے ایک پریشان کن کال آئی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا وہ ٹھیک نہیں اور نادیہ ان کی کوئی مدد نہیں کر رہی۔ میں نے اماں کی آواز میں دکھ اور بے بسی محسوس کی اور میرا دل ڈوب گیا۔ میں فوراً دفتر سے چھٹی لے کر شام کو گھر پہنچا۔ جب میں شام کو گھر آیا تو دروازے پر میری چھوٹی بہن سدرا کھڑی تھی، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھگا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں نے قدم رکھا اور اس نے مجھے لپیٹ لیا اور کہا، بھائی نادیہ نے تو آج حد کر دی۔ اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا کہ اماں فرش پر گری رو رہی ہیں۔ ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور وہ اپنے دائیں ہاتھ پر دباؤ ڈال کر رونا شروع کر چکی تھیں۔ سدرا اور حسنہ دونوں اماں کے گرد کھڑی تھیں۔ نادیہ باورچی خانے کے دروازے پر ساکت کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید ہو چکا تھا، جیسے اسے کسی سانپ نے ڈس لیا ہو۔ اماں نے اپنی روتی ہوئی آواز میں بامشکل کہا، نادیہ نے مجھے دھکا دیا اور اے سی والے کمرے سے نکال دیا۔ میں صرف یہ کہنے گئی تھی کہ میرا سر دکھ رہا ہے، پنکھا چلا دو۔ مگر اس نے غصے میں کہا، آپ ہمیشہ مجھے کام کرنے سے روکتی ہیں اور خود ہی آرام کرتی رہتی ہیں۔ حسنہ نے فوراً اس بات کی تائید کی، جی بھائی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، نادیہ اے سی والے کمرے سے امی کو دھکا دے رہی تھی۔ بہنیں بھی رونے لگیں۔ سدرا نے بھی کہا، نادیہ ماں سے بحث کر رہی تھی۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ ایک تو میں دفتر سے کام چھوڑ کر آیا تھا اور دوسرا یہ شرمناک منظر، نادیہ کا مجھ پر جھوٹ بولنا تو پہلے ہی ثابت ہو چکا تھا، اور اب یہ کہ وہ میری ماں پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ میں نے بغیر سنے نادیہ پر ہاتھ اٹھایا۔ میرا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور اس کے گال سے جا کر ٹکرایا۔ ایک سنسناتی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ یہ پہلی بار تھا میں نے نادیہ پر جسمانی تشدد کیا۔ اس نے اپنے گال پر ہاتھ تک نہیں رکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اگلے دن اماں آرام سے بیٹھی محلے کی عورتوں کو یہ قصہ سنا رہی تھیں اور عورتوں سے کہہ رہی تھیں، دیکھو تو اس لڑکی کا کتنا غرور ہے، یہ تو اپنے سسرال میں بھی میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کی خاطر اسے قبول کیا، مگر اس نے میرا یہ حال کر دیا۔ نادیہ اس وقت پودوں کو پانی دے رہی تھی اور ان عورتوں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی۔ نادیہ نے دور کھڑے یہ سب سنا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ صرف اپنے سسرال والوں کے لیے نہیں بلکہ پورے محلے کے سامنے ایک مجرم ثابت ہو چکی ہے۔ اور سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ اس کی سچائی کا سب سے پہلا انکار خود میں نے کیا۔ وہ اپنا کام چھوڑ کر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی نہیں، صرف ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ اب وہ صرف خاموشی سے زندگی گزارے گی، بولے گی نہیں۔ اسے محسوس ہوا کہ اب الفاظ کی ضرورت نہیں۔ جس نے اسے جسمانی اذیت دی ہو وہ اس کی روح کی تکلیف کو کیسے محسوس کر سکتا ہے۔ اس نے اس دن میرے اور اپنے درمیان ایک فیصلہ کن دیوار کھڑی کر لی۔ وہ اب میری بیوی تھی، مگر اس کا دل کہیں اور جا چکا تھا۔ نادیہ کی خاموشی اب گھر کی سب سے بڑی سچائی بن چکی تھی۔ میرے ہاتھ اٹھانے کے واقعے کے بعد گھر میں ایک غیر فطری خاموشی چھا گئی جو مجھے بے چین کر دیتی تھی۔ نادیہ اپنا سارا دن میری ماں اور بہنوں کی نظروں سے دور گزارتی۔ وہ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ناشتہ بنا کر چلی جاتی اور رات کو میرے سونے کے بعد کمرے میں آتی۔ وہ اور میں ایک ہی چھت کے نیچے اجنبی بن چکے تھے۔ اسی دوران اماں نے میرے کانوں میں زہر گھولنا شروع کیا۔ یہ ایک نیا حربہ تھا جو انہوں نے نادیہ کو مستقل طور پر گھر سے نکالنے کے لیے استعمال کیا۔ میں نے محسوس کیا جب بھی میں اماں کے ساتھ بیٹھتا تو بات ہمیشہ نادیہ سے ہوتی، مگر اس کا مقصد نادیہ پر تنقید کرنا ہوتا۔ اسد بیٹا، تم کب تک ایسے جیو گے؟ اماں نے ایک شام چائے پیتے ہوئے کہا، تمہیں اپنی نسل کو آگے بڑھانا ہے، تمہارے باپ کا نام ہے،
اور یہ سب کون کرے گا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا، کیا مطلب ہے اماں؟ مطلب صاف ہے، مجھے لگتا ہے کہ نادیہ بانجھ ہے، تمہاری اولاد نہیں ہوگی۔ انہوں نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی راز بتا رہی ہوں۔ میں نے ایک حکیم سے بات کی تھی اور انہوں نے کچھ اشارے دیے ہیں، اس لڑکی میں کچھ کمی ہے۔ دیکھو بیٹا، 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو اور کوئی خوشخبری نہیں۔ یہ بات میرے لیے کسی بم شل سے کم نہیں تھی۔ اولاد کی خواہش میرے دل میں بھی تھی۔ اماں نے اس خواہش کو استعمال کر کے میرے ذہن میں شک ڈال دیا۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ میرا ضمیر ایک طرف مجھ پر دباؤ ڈال رہا تھا اور دوسری طرف اماں کی خواہش اور اولاد کی تمنا۔ میں نے اب تک صرف نادیہ پر الزام لگایا تھا، مگر اب یہ بات میرے خاندان کی توسیع کا سوال بن چکی تھی۔ نادیہ کو کچھ پتا نہیں تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ گھر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ایک رات میں نے اٹھ کر دیکھا تو نادیہ سجدے میں تھی، اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ جب وہ اٹھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے پہلی بار اس کے ہاتھوں کو کانپتے ہوئے محسوس کیا، مگر اس کے لبوں پر کوئی شکایت نہیں تھی، وہ صرف اللہ سے مدد مانگ رہی تھی۔ میں نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ نادیہ، کیا ہوا ہے؟ کیا تم بیمار ہو؟ وہ فوراً چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، میں بس دعا کر رہی تھی۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ میں نے اسے جھوٹا اطمینان دینے کی کوشش کی۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ تمہیں اولاد نہیں ہو سکتی۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ اگر اللہ کی رضا ہوگی تو ضرور ہوگی، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس کے ایمان کی پختگی نے مجھے ایک لمحے کے لیے ہلا دیا۔ مگر انسان جب ماں اور بیوی کے درمیان پھنس جائے تو اکثر انصاف کھو دیتا ہے۔ میں نے اس رات نادیہ کے پہلو میں لیٹ کر بھی اس سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا، اور یہی نادیہ کو سب سے زیادہ تکلیف دے لگا۔ میرے اور نادیہ کے درمیان اب اولاد اور دوسری شادی کی بات ایک سائے کی طرح منڈلا رہی تھی۔ میرے دل میں اماں کی باتوں پر یقین اور نادیہ کی خاموش قربانیوں کے درمیان ایک شدید کشمکش جاری تھی۔ میں نے اپنے آپ کو کاموں میں اتنا مصروف کر لیا کہ میں گھر کے حقیقی حالات سے بے خبر رہا۔ ایک دن میں دفتر کی فائل لینے اچانک گھر واپس آیا۔ یہ غیر معمولی دن تھا اور میں دوپہر کے وقت گھر میں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں خاموشی سے جا کر فائل لوں گا اور کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا، مگر جیسے ہی میں گھر کے قریب پہنچا، میں نے اپنے کمرے سے اونچی آواز میں کسی فلم کے چلنے کی آواز سنی۔ اندر رومانوی ڈائیلاگ سن کر میرا خون کھول گیا۔ میں سوچنے لگا، کیا نادیہ آرام کر رہی ہے اور میری ماں اور بہنیں کام کر رہی ہیں؟ مجھے لگا کہ نادیہ اے سی والے کمرے میں بیٹھی فلم دیکھ رہی ہوگی۔ میں غصے سے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں اور آج اسے اس کی غیر ذمہ داری کی سزا دوں۔ مگر جیسے ہی گیلری سے گزرا میری نظر کچن پر پڑی۔ نادیہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ وہ اس وقت دھوپ میں کھڑی برتنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے تھے۔ میں چونک کر رک گیا۔ فلم کی آواز میرے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ میں نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کے قریب جا کر جھانکا۔ اندر فلم چل رہی تھی اور والیوم اتنا زیادہ تھا کہ پوری گلی سن سکتی تھی۔ میرے کمرے کی اے سی کی ہوا سنبل پر پڑ رہی تھی۔ وہ کسی شہزادی کی طرح لیٹی ہوئی تھی۔ تب سنبل نے سدرا سے کہا، ذرا اس نوکرانی کو بلاؤ جو میرے لیے چائے بنائے، میرا گلا سوکھ گیا ہے۔ سدرا نے اماں سے کہا کہ نادیہ کو بلائیں، وہ چائے بنائے گی۔ اماں نے باہر کچن کے دروازے پہ جا کر زور سے آواز دی، اے نادیہ، تمہارا دماغ خراب ہے کیا تم بہری ہو گئی ہو؟ سنبل کے لیے چائے بناؤ۔ نادیہ نے خاموشی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور اندر آئی۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ سنبل نے نادیہ کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ دی۔ اوہ، مہرانی کو وقت مل گیا، جا کر چائے بناؤ، اور ہاں، اس بار میٹھی بنانا، تمہاری طرح کڑوی نہیں۔ میں چونک گیا۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل لرز گیا۔ میرے کمرے میں نادیہ نہیں بلکہ سنبل تھی اور وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں اور بہنوں کی چالاکی سمجھ آ گئی۔ وہ جان بوجھ کر نادیہ کو کام میں مصروف رکھتی اور خود آرام کرتی تاکہ جب میں آؤں تو نادیہ مجھے فارغ نظر آئے۔ میں ابھی کچھ کہتا کہ امی کمرے میں آئی اور نادیہ پر چیخنے لگیں کہ ابھی تک تم برتن دھو رہی ہو، کیا کپڑے تمہارا باپ دھوئے گا؟ شرم نہیں آتی؟ نادیہ نے چائے کا کپ سنبل کو دیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ خاموش تھی، مگر میں دروازے کے پیچھے سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ میرے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ میری بیوی جس پر میں نے ہاتھ اٹھایا وہ میری ماں اور بہنوں کی سازش کا شکار تھی، اور میں جو اس کا شوہر تھا اپنی ہی ماں کے جھوٹے الزامات پر یقین کرتا رہا۔ اس دن میں دفتر کی فائل لیے بغیر ہی گھر سے واپس چلا گیا۔
میں نے سارا دن شہر کی سڑکوں پر کار چلاتے ہوئے گزارا۔ میرے دماغ میں اماں اور سنبل کا منظر اور نادیہ کے آنسو گھوم رہے تھے۔ میں کیسے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جس کی تلافی ممکن نہ لگتی۔ رات کو جب میں گھر واپس لوٹا تو سب کچھ معمول پر تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا تھا کہ اسی وقت اماں آئیں۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ بیمار بالکل نہیں لگ رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہاری سنبل سے شادی کی بات کر لی ہے اور سنبل کے والد بھی اس بات پر راضی ہیں۔ بس تمہیں نادیہ کو طلاق دینا ہے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا، مجھے یقین نہیں آیا۔ اماں، کیا آپ مجھے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں؟ ہاں، اس لڑکی نے تمہاری زندگی میں سوائے ذلت کے کچھ نہیں دیا۔ اماں نے میرے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، تمہیں تمہاری حقیقی خوشی سنبل کے ساتھ ہی ملے گی۔ اب اس فضول رشتے کو ختم کرو۔ نادیہ یہ سب دروازے کے پار سن رہی تھی۔ وہ میرے لیے چائے بنا کر لائی۔ جیسے ہی اس نے دروازے کے قریب قدم رکھا، اس نے اماں کے آخری جملے سن لیے۔ چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ میں کانپنے لگی۔ اماں میرے کمرے سے باہر نکل گئیں اور نادیہ نے کمرے میں قدم رکھا۔ وہ خاموشی سے چائے کی ٹرے میز پر رکھ کر واپس جانے لگی۔ میں نے اسے پکارا، نادیہ رکو۔ وہ دروازے پر رک گئی۔ اس نے پیچھے پلٹ کر میری طرف نہیں دیکھا۔ اس نے اس رات مجھ سے صرف ایک جملہ کہا، اگر آپ کو سکون اسی میں ہے تو میں خود چلی جاؤں گی۔ اس کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میں آپ کو اور اماں کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دینا چاہتی۔ وہ جملہ میرے دل پر تیر بن کر لگا۔ میں نے اس کی خاموشی اور اس کے جواب میں موجود بے پناہ درد کو محسوس کر لیا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اتنا شرمندہ تھا کہ اس کی آنکھوں میں بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچھ دن تک خود کو میں نے کام میں مصروف رکھا، مگر میرا ضمیر چیختا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ نادیہ کے ساتھ میرا نکاح کتنا سچا اور خالص تھا۔ میں نے اماں کی چالاکیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، مگر اس کے باوجود میں ان کی بات پر طلاق دینے کو تیار ہو رہا تھا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ میرے دوست قاسم نے بھی مجھے سمجھایا کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ اسد، ماں کا احترام اپنی جگہ، مگر بیوی کا حق اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم نے خود دیکھا ہے کہ تمہاری ماں تمہاری زندگی کو کنٹرول کر رہی ہے۔ کیا تم ایک چال کے لیے اپنا سچا رشتہ توڑ دو گے؟ قاسم نے مجھے سخت تنبیہ کی۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں نے نادیہ کو طلاق دے دی تو میں کبھی خوش نہیں رہ پاؤں گا۔ میں نے اماں کی خواہشات کی بجائے اپنے دل کی آواز سننے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اماں اور میری بہنیں جو بھی سوچیں، میں اپنے اور نادیہ کے رشتے کو بچاؤں گا۔ میرے فیصلے نے میرے دل کو ایک نیا اطمینان بخشا۔ میں نے نادیہ کی خاموشی کو توڑا، مگر اماں کو جواب دینے کی ہمت نہیں کر پایا۔ میں جانتا تھا اگر میں نے اماں سے بات کی تو وہ مجھے اس فیصلے سے باز رکھنے کی پوری کوشش کریں گی۔ صبح کے وقت جب اماں اور بہنیں اپنی نیند پوری کر رہی تھیں، میں نادیہ کے کمرے میں گیا۔ وہ ایک چھوٹی سی چٹائی پر بیٹھی صبح کی نماز پڑھ چکی تھی۔ میں نے نادیہ کا ہاتھ پکڑا۔ وہ چونکی، جیسے کسی نے اسے گہری نیند سے جگا دیا ہو۔ نادیہ، مجھے معاف کر دو۔ میں نے پہلی بار دل سے یہ الفاظ کہے۔ میں نے تمہیں تکلیف دی اور تم پر اعتبار نہیں کیا۔ میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، چلو ہم الگ مکان میں رہیں گے۔ وہ حیرت سے بولی، کیا اماں ناراض نہیں ہوں گی؟ وہ کیا کہیں گی کہ میں نے آپ کو ان سے دور کر دیا؟ میں نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھاما۔ اب بہت ناراضگیاں ہو چکی۔ اب میں سکون چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہ سکون دینا چاہتا ہوں جس کی تم حقدار ہو۔ میں تمہیں اپنی ماں اور بہنوں کی باتوں کی وجہ سے اب کوئی اور تکلیف نہیں دے سکتا۔ نادیہ کی آنکھوں میں امید کی ایک نئی کرن جاگ گئی۔ اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ ہم نے اگلے ہی دن ایک چھوٹا سا کرائے کا کمرہ لیا جو ہمارے پرانے محلے سے تھوڑا دور تھا۔ یہ ایک بہت سادہ اور چھوٹا سا گھر تھا، مگر اس میں ایک سکون کی ایسی خوشبو تھی جو میرے پچھلے گھر میں کبھی نہیں تھی۔ جب میں نے اماں کو اپنا فیصلہ سنایا تو انہوں نے شور مچا دیا اور رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ میں نے اپنی بیوی کی وجہ سے انہیں چھوڑ دیا۔ اس بدبخت لڑکی نے میرے بیٹے پر جادو کر دیا ہے۔ میں نے اماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، صرف اپنا گھر الگ کر لیا ہے۔ آپ کا بیٹا ہمیشہ آپ کا ہی رہے گا، مگر نادیہ میری زندگی ہے۔ میں چلا گیا اور میرے جانے کے بعد اماں نے سنبل کے والد سے بات کی اور رشتہ توڑ دیا۔ وہ میرے لیے روتی رہیں، مگر میں نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ نادیہ نے اپنے گھر کو محبت سے سجایا۔ اس نے پردے لگائے، چھوٹے چھوٹے پودے رکھے اور کچن کو اتنا صاف ستھرا بنا دیا کہ وہاں کام کرنا بھی خوشی دیتا تھا۔ پہلے ہی دن شام کو جب میں کام سے واپس آیا اور دروازہ کھولا
تو نادیہ دروازے پر میرا استقبال کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک حقیقی مسکراہٹ تھی، ایک ایسی مسکراہٹ جو کسی خوف یا مجبوری کے بغیر تھی۔ اس نے مجھے گلے لگایا۔ اس کی طرف سے بنائے گئے گرم کھانے کی خوشبو اور اس کے چہرے کی روشنی نے مجھے ایک نیا اعتماد دیا۔ پہلی بار زندگی میں سکون محسوس ہوا۔ ہمارے چھوٹے سے گھر میں نادیہ اور میں ایک نئی زندگی کا آغاز کر چکے تھے، جہاں صرف محبت اور احترام تھا، نہ کہ نفرت اور الزامات۔ ہمارا چھوٹا سا نیا گھر محبت اور سکون سے بھرا ہوا تھا، مگر اس سکون کی قیمت مجھے محلے والوں کی باتوں اور میری ماں کی ناراضگی کی شکل میں ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ اماں نے ہمارے خلاف محلے میں ایک مہم شروع کر دی۔ صبح جب میں کام پر نکلتا تو پڑوسیوں کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹیں دیکھتا۔ محلے والوں نے باتیں بنانا شروع کر دیں۔ بیوی کے جادو میں آیا ہوا ہے، ماں کو چھوڑ دیا ہے، ہر طرف یہی الفاظ گونجتے۔ لوگ مجھے روک کر کہتے، اسد تم نے اپنی ماں کا دل دکھایا ہے، اچھا نہیں کیا۔ اماں نے سب کو بتا دیا کہ نادیہ ایک شاطر اور جادوگرنی لڑکی ہے، جس نے بیٹے کو ماں سے دور کر دیا۔ امی اور بہنوں نے بھی یہی بات پھیلا دی۔ حسنہ اور سدرا نے بھی اپنے سسرال میں اور محلے میں یہی شور مچا دیا کہ ان کے بھائی نے ایک یتیم لڑکی کی وجہ سے ماں کو تنہا چھوڑ دیا۔ ایک دن میری بڑی خالہ آئیں۔ انہوں نے خوب مجھے لتاڑا کہ تم نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر اچھا نہیں کیا۔ میں نے ان سب باتوں پر توجہ دینا چھوڑ دی۔ میں نے نادیہ کی طرف دیکھا۔ نادیہ نے کبھی کوئی جواب نہ دیا۔ جب بھی کوئی پڑوسن اسے تانا دیتی، وہ صرف مسکرا کر اسے نظر انداز کر دیتی۔ میں نے محسوس کیا، جب انسان سچ پر ہو تو وقت ہی اس کا گواہ بن جاتا ہے۔ نادیہ کا صبر اور میری پختگی ہی ہمارا ہتھیار تھی۔ ہم نے 3 مہینے اسی طرح محلے والوں کی تانا زنی میں گزارے۔ نادیہ نے اپنے رویے سے لوگوں کو یہ احساس دلا دیا کہ وہ اسد کو اس کی ماں سے دور نہیں کر رہی، بلکہ وہ صرف اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اخلاق اور صبر کی تعریف کرنے لگے۔ ان کے منفی تبصرے کم ہوتے گئے، مگر اماں اور بہنوں کی نفرت وہی رہی۔ یہ وقت میرے لیے مشکل تھا، مگر نادیہ کی غیر مشروط محبت نے مجھے ایک نئی طاقت دی۔ وہ ہمیشہ کہتی، جب آپ کا ضمیر صاف ہو تو آپ کو کسی کی بات سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا۔ 6 ماہ بعد ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا جب نادیہ کے حاملہ ہونے کی خبر ملی۔ یہ خبر ہمارے لیے ایک معجزے سے کم نہ تھی، خاص طور پر اس لیے کہ اماں نے اسے بانجھ قرار دیا تھا۔ یہ خبر سن کر میں نے اماں کو فون کیا، مگر انہوں نے میری بات کاٹنے کے بعد صرف اتنا کہا، یہ تمہارے لیے عیش کی بات ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں۔ وہ ابھی بھی ناراض تھیں۔ اسی دوران بہنوں کی شادیاں ہو گئیں۔ اماں نے میری غیر موجودگی میں اور بغیر کسی اطلاع کے دونوں بہنوں کی شادیاں طے کر دیں۔ وہ مطمئن تھیں کہ اب بیٹیاں اپنے گھر خوش رہیں گی۔ اماں کو یقین تھا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے لیے اچھی قسمت لکھ رہی ہیں۔ وہ اکثر نادیہ پر طنز کرتیں کہ اس کے ساتھ رہنے سے میرا مستقبل اچھا نہیں ہو سکتا، مگر بیٹیوں کی زندگی ہمیشہ اچھی رہے گی۔ مگر تقدیر نے الٹا باب لکھا۔ شادیوں کے چند مہینے بعد مجھے ایک خبر ملی جو میرے لیے بھی ایک شدید جھٹکا تھی۔ میری بہن حسنہ کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ معاملہ بہت معمولی تھا، مگر اس کا شوہر انتہائی غصے والا۔ چند ہی مہینے بعد دوسری بہن سدرا کے شوہر نے سوکن لا کر بٹھا دی۔ سدرا کو شدید ذہنی اذیت پہنچی۔ وہ گھر چھوڑ کر اماں کے پاس واپس آ گئی۔ اماں ٹوٹ گئیں۔ ان کا غرور، ان کی ساری پلاننگ، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جن بیٹیوں کے مستقبل کو وہ محفوظ سمجھتی تھی، ان کی زندگیاں بکھر چکی تھیں۔ وہ روتی ہوئی ہمارے دروازے پر آئیں۔ میں نے دروازہ کھولا، اماں کو دیکھا۔ وہ بہت کمزور اور تھکی ہوئی لگ رہی تھیں۔ ان کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں میں بہت زیادہ دکھ تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکیں، اسد میری بیٹیاں برباد ہو گئیں۔ میں خاموش رہا۔ میرے دل میں کوئی غصہ نہیں تھا، صرف ایک شدید دکھ تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دے دیا۔ مگر نادیہ فوراً آگے بڑھی۔ اس نے اماں کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ اماں نے نادیہ کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی، مگر نادیہ نے مضبوطی سے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں صوفے پر بٹھایا اور کہا، اماں جی سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس کی آواز میں کوئی طنز، کوئی انتقام نہیں تھا، بلکہ ایک محبت تھی۔ نادیہ کی ہمدردی اور اپنائیت دیکھ کر اماں کا دل پسج گیا۔ انہیں لگا جیسے ان کی بیٹیوں کو جس اذیت سے گزرنا پڑا، وہ اسی عورت کے پاس پناہ لینے آئی ہے جسے انہوں نے زندگی بھر ذلیل کیا۔ اماں نے روتے ہوئے نادیہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہم نے تم پر بہت ظلم کیا نادیہ، ہم کو معاف کر دو۔ ان کے آنسو رک نہیں رہے تھے۔
शायद इसी की सजा हमारी बेटियों को मिली है। अल्लाह ने मेरे गुनाहों का बदला मेरी बेटियों से लिया। नादिया ने कहा, जो हो गया इसे भूल जाएं। आपकी बेटियों को आपकी जरूरत है। आप यहाँ रहें और इनको संभालें। वो मेरी तरफ मुड़ी और मुझे इशारा किया कि अम्मा के लिए चाय बनाऊं। मैं ये मंजर देखकर सोचता रहा कि मैंने नादिया पर कितना जुल्म किया और नादिया कितने बड़े दिल की है। अम्मा जो हर वक्त नादिया से नफरत करती थीं, वो आज इसके कंधे पर सर रख कर रो रही हैं। नादिया ने कहा, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। अम्मा फूट फूट कर रो पड़ी। वो अपने बेटे के सामने अपनी गलती का इतराफ कर रही थी। तुम इतनी अच्छी क्यों हो नादिया? मैंने तुम्हें नौकरानी समझा। मैंने तुम्हें घर से निकालने की साजिश की और आज तुम मेरी टूटी हुई बेटियों को संभालने के लिए तैयार हो। नादिया ने इनकी बातों का कोई जवाब ना दिया, सिर्फ इनके सर पर हाथ फेरा। मैं ये मंजर देखकर सोचता रहा, जिस औरत को उन्होंने जलील किया, आज वही इनके आंसू पहुंच रही है। नादिया के चेहरे पर सुकून था। इसने सबको माफ कर दिया। इसने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो किसी भी शिकवे या इल्जाम से बहुत ज्यादा बेहतर थी। अम्मा अब हमारे साथ रहने लगी। वो दोनों बहनों को लेकर हमारे छोटे से घर में आ गईं। नादिया ने इनकी हर जरूरत का ख्याल रखा। इसने अम्मा के कमरे को साफ किया, इन्हें आरामदेह महसूस कराया, इनके पसंद का खाना बनाया। अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी थी। नादिया ने इन्हें एक नर्स की तरह संभाला। बहनें आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियां मानने लगीं। नादिया ने अपने सब्र, मोहब्बत और बेलौस खिदमत से न सिर्फ मेरे खानदान के बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ा, बल्कि मेरी माँ और बहनों का दिल भी हमेशा के लिए जीत लिया। मैंने अपनी माँ को नादिया से पहली बार मोहब्बत का इजहार करते हुए देखा। मेरी माँ ने इसके हाथ पर बूसा दिया और कहा, तुमने मुझे एक ऐसी बेटी दी जो मेरी अपनी बेटियां भी ना बन सकी। और यही नादिया की असल फतह थी, एक ऐसी फतह जिसमें कोई हारने वाला नहीं था। तो नाजरीन, कैसी लगी कहानी? कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।